نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوة حین طابت الثمار والظلال فانا الیہ اسعر فتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه وتفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت إلى آخره. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو توبہ کا واقعہ ہے جو آپ نے خود بیان کیا اور جس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک صورت نازل ہوئی سورہ توبہ. یہ حضرت کعب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دربار کے شاعر تھے یہ ان میں سے ایک ہیں. حضرت حسن بن ثابت اور حضرت کعب اور ایک دوسرے صحابی ہیں اس وقت میرے دن کا نام نہیں رہا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر تھے. حضرت حسان جو تھے نا یہ عرب کے انساب کو بہت زیادہ جانتے تھے. نسب فلاں آدمی کس کا بیٹا ہے کس خاندان سے اس کا تعلق ہے اس کے بیک گراؤنڈ پورا. تو حضرت حسان مشرقین پر کفار پر ضرب لگاتے ان کے نسب کے اعتبار سے. فلانے کا بیٹا ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتا ہے تو فلاں ہے ہم جانتے ہیں تو کون ہے کس کا تیرا تعلق کس کے بیلے سے ہے تو کیا ہے ہم تمہاری ہسٹری کو جانتے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ واقعہ یہ ماہر تھے عرب کے جو جنگیں ہوئی ہیں نا ان کے یعنی ہسٹری کے یہ بہت ماہر تھے. تو عرب کی ہسٹری کو جو بھی اب چونکہ قبائل معاشرہ تھا تو آپس میں لڑتے رہتے تھے اور جب ان قبائل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی تو حضرت کعب ان کی ہسٹری بیان کر کے بتاتے ہو فلاں تو فلاں سے مار کھائی ہے تو نے فلاں تو یہ کیا فلاں تو نے یہ کیا آج نپسند کے مقابلے میں آتا ہے. تو یاد رکھ لیں جو اس زمانے کا میڈیا یہی تھا شاعری تھی. اور شاعر آج تو میڈیا کچھ بدل گیا. میڈیا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. ہاں یاد رکھ لیں کوئی بھی جو میڈیا کو اگنور کرے گا وہ یعنی اسلام کے بنیادی اصولوں سے واقف ہی نہیں ہے. یہ تین شاعر تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ ذہن میں نے پہلی بار عرض کیا جو جنگ ہوتی ہے نا میدان میں وہ چند گھنٹے کی ہوتی ہے. کبھی بھی یہ بہت لمبی جنگ کبھی آنے سنا کوئی بڑی لمبی جنگ رہتی بس جنگ تو 2-4 گھنٹے 2 گھنٹے دن 2 دنوں میں فیصلے ہو جاتے ہیں یا آر یا پار. لیکن جنگ تو ایک مسلسل عمل ہے. مسلسل عمل ہے. جنگیں لڑی جاتی ہیں ذہنوں میں نظریات کی جنگیں ہوتی ہیں. اور آج کے زمانے میں ایک دوسرا فیکٹر بھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو جو کمزور کیا ہے اور ان کو مجبور کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ حکمت عملی اپنائی ہے. معاشی جنگ دشمن کو مالی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اس میں مقابلے کی ضرورت نہ رہے. یہ جو پہلا غزوہ بدر ہوا ہے اس کا اصل سبب تو معیشت تھی نا جی کہ چونکہ مکہ معظمہ کی ساری ان کی معیشت کا دار و مدار یا تو سیریا تھا یا یمن ہے. یعنی ادھر سے جو قافلے پورا سینٹرل ایشیا وہ جاپان آسٹریلیا اور اس کو تو ہر آسٹریلیا نہیں تھا لیکن جاپان یہ چائنا ہالینڈ پاکستان انڈیا یہ سارے کے سارے جو وہ تجارت کرتے ہیں تو وہ عدن سے ہو کر جاتی تجارت یمن سے. اچھا پورے یورپ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا یہ سیریا کے ذریعے تھا. اب یہ جو راستہ تھا مین راستہ تجارت کا یہ گزرتا تھا مدینہ منورہ کے بالکل قریب سے. آج بھی ادھر ہی سے گزرتا ہے. آج بھی یہی راستہ ہے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو غزوہ بدر ہوا نا، اس کا سبب یہ کہ معاشی سبب تھا کہ مکہ معظمہ کے جو کفار تھے، جو کہ بہت بڑے تاجر لوگ تھے، تجارت ان کا بزنس تھا، یہ چونکہ سینٹر تھا پورے عرب کا، بلکہ دنیا کا ایک سینٹر ہے، آج بھی سینٹر ہے، اس وقت بھی یہ سینٹر تھا، لوگ پوری روئے زمین سے حج کے لیے وہاں جاتے ہیں، پھر وہ حج سے ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے وہ لوگ۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ مکہ معظمہ کے لوگ بہت خوشحال لوگ تھے، بہت خوشحال، ان کی خوشحالی کا سبب تجارت، اور تجارت وہ کرتے تھے دونوں دنیا کے ساتھ۔ آج بھی یہ مسئلہ ہے، آج بھی دنیا کی تجارت کا سارا سینٹر یہی علاقہ ہے، کوئی مغرب اس علاقے سے ہٹ کر تجارت کر ہی نہیں سکتا، دنیا کے سب یہی، اسی لیے یہ باسفور سے معاہدہ ہوا ہے کہ دنیا کی تجارت ہوتی ہے، وہیں سے گزرے سارے بحری جہاز وہیں سے گزر سکتے ہیں، باقی کوئی دنیا میں جگہ ہی نہیں، اللہ رب العزت نے رکھی نہیں کوئی جگہ جو لوگ تجارت کر سکیں۔ اسی لیے تو ہمیشہ مڈل ایسٹ میں جنگ رہتی ہے، ہمیشہ ہی وہاں مسئلہ رہتا ہے، کیونکہ مسئلہ اصل یہ ہوتا ہے، ایک باقی معاملات کے ساتھ ساتھ تجارت ایک مین مسئلہ ہے کہ جہاز کیسے گزارے، چونکہ وہ راستہ وہاں سے گزرنے کا شپ کا وہی ایک ہی جگہ ہے جہاں سے تجارت گزر سکتے، پورا مشرق اور مغرب جب یہ تجارت یہ وہاں سے گزرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے مسلمانوں پر کرم نوازی ہے، کچھ بھی نہ کریں، یہ صرف اپنے اس تجارتی راستوں ہی کو اگر یہ سنبھالے نا تو ان کو یہ گھر بیٹھ کر پوری زندگی کھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ ایسی بنائی ہے کہ دنیا کو محتاج کر دیا ہے، مشرق مغرب دونوں کو اس جگہ کا، یہ اس وقت بھی ایسے ہی تھا۔ تو اہل مکہ کو تو ان کے خواب و خیال میں بھی تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہم اتنی کر رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ آئے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور بہت شدید احساس ہو گیا۔ انہیں کہا اچھا ادھر ہم ان کو پریشان کرتے ساتھی تھے، تو آپ تو یہ چلیں گے مدینہ، اور مدینہ کے ساتھ سے تو سارا تجارت ہمارے گزرتی ہے، وہ تو پورا راستہ ایک ہی ہماری تجارت کا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ یہ مسلمان اگر مدینہ طیبہ میں ذرا انہوں نے قوت پکڑ لی، انہوں نے اپنا ذرا ان کے تعداد میں اضافہ ہو گیا، تو یہ ہمارا راستہ تو کسی وقت بھی روک لیں گے۔ تو پہلی جنگ کا سبب یہ کفار نے جو وہ ویسے نہیں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اصل میں وہ اس راستے کو محفوظ بنانا چاہتے تھے کہ ہماری تجارت کے راستے میں مسلمان کبھی بھی رکاوٹ نہ بن سکیں، اور اسی لیے اس کا سبب بھی یہی تھا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں کو کہ جنگیں گولیوں سے نہیں ہوتی یا میزائلوں سے، یہ عارضی ہتھیار ہوتے ہیں صرف ایک وقتی طور پر، اصل جنگ ہوتی ہے 3 میدانوں میں، اور مسلمانوں میں انہی 3 میدانوں ہر ایک جگہ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں، وہی قومیں پھلتی پھولتی ہیں، وہی قومیں دنیا میں معزز رہتی ہیں۔ پہلی جنگ ہوتی ہے تعلیم کے میدان میں، یہ پہلا مرکز ہے، تعلیمی ادارے، تعلیمی اداروں پر نظر رکھنا مسلمانوں کے لیے از حد ضروری ہے، کیونکہ جنگ ہوتی بچوں، اور بچوں کے بچے کے ذہن میں جو لکیر کھینچ دی جائے گی اس کو مٹانا بہت انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ دنیا کی ہر باشعور قوم اپنی تعلیمی اداروں پر کڑی نظر رکھتی ہے کہ وہاں پر کوئی استاد، کوئی کتاب، کوئی ایسی چیز جو ہماری سلامتی کے خلاف ہو، وہاں پر کوئی استاد یا کوئی کتاب ایسی تو نہیں ہے کہ جو ان کے ذہن کو ان میں زہر بھر دے۔ اور بعد میں چونکہ میں نے ابھی عرض کی، جب بچے کے ذہن میں زہر بھر دیا جاتا ہے نا جی، اس کو نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ جو بھی انسان کسی کے ذہن پر پہلا قبضہ کر لے گا، بس وہ انسان اسی کا ہوتا ہے۔ آپ بول دیں کہ کوئی دوسرا اس کے ذہن کو، وہ بہت کوئی 1000 میں سے ایک انسان ہوتا ہے جو بڑے ہو کر وہ سوچ سمجھ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ورنہ انسان ہوتے ہیں ادھر ہی ہیں جو بچپن میں جدھر ہو جاتے ہیں۔ بچہ کے ذہن میں جو ڈال دیں گے بچہ وہی بنے گا۔ دوسری یہ معاملات ہوتے ہیں میڈیا میں، کیونکہ تعلیمی ادارے تو چھوٹی سطح پر بچوں کے لیے ہوتے ہیں، خاص عمر کے لیے، لیکن انسان کو تو تعلیم کی ضرورت مسلسل مرنے تک رہتی ہے، اس کے لیے پھر میڈیا ہوتا ہے۔
تو اس پر توجہ دینے کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی قوم کو۔ جب اس میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو سمجھو کہ آپ کے میڈیا، اور اس وقت یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے، دونوں میدان، تعلیم کے میدان میں بھی یہ لوگ یہ انویسٹ دیکھیں اسلحہ سے زیادہ یہ تعلیم پر کرتے ہیں، اور خاص کر کے ہمارے ملک میں جی یہ کتاب بدلو جی، کیوں جی بدلو جی، تمہیں کیا تکلیف ہے، یہ سمجھتے ہیں۔ پھر میڈیا میں بھی ہیں۔ اور تیسری جنگ ہوتی ہے معیشت کے میدان میں۔ اصل جنگ ہوتی ہے معیشت کے لیے یا نظریات کے لیے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ جنگ کا اسباب کیا ہے؟ لوگوں نے اپنے معیشت کو بچانا ہوتا ہے، یا جس نظریے پر وہ زندگی گزار ہوتے ہیں اس نظریے کو بچانا ہوتا ہے۔ لوگوں کو مارنا کسی کا مقصد نہیں ہوتا، لوگ جو ٹیمپریری طور پر مارتے ہیں، ان کو نیچے کرنے کے لیے مارے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک محدود سطح پر مارے جاتے ہیں۔ باقی مقصد لوگوں کو مارنا نہیں ہوتا، اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو تمہارے نظریات ہیں، جو ان کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس نظریے کو کوئی دوسرا آدمی ڈسٹرب نہ کر دیا کر، یا یہ جو ہمارے مالی مفادات ہیں۔ جنگ ہوتی ہے ان دونوں کاموں کے لیے، یعنی آسان الفاظ میں جنگ یا مذہب کے لیے ہوتی ہے، جو کہ ہر قوم اپنے مذہب کو صحیح سمجھتی ہے۔ جنگ کا سبب یا مذہب ہوتا ہے یا مال ہوتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ انہی چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو جو آدمی، جو قوم اپنے مذہب کی حفاظت کرے، اور وہ تعلیمی اداروں کے بغیر ناممکن ہے اپنے مذہب کی حفاظت کرنا۔ نہ ہم کیسے کریں گے؟ آپ تعلیمی اداروں کے ذریعے مذہب کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو جو قوم اپنی تعلیمی اداروں پر سخت نظر رکھتی ہے کہ ہمارے جو مذہبی عقائد ہیں ان کے خلاف کوئی بات تعلیم نہ ہو، کوئی دنیا کی قوم اس کو کچھ کس نہیں دے سکتی۔ وقتی طور پر اگر گردنیں نیچے کر بھی دے گی نا، دلوں کو نیچا نہیں کر سکتے۔ دل دماغ نیچے تعلیم سے ہوتے ہیں۔ کوئی دنیا کی طاقت کے پاس کوئی اسلحہ نہیں جو کسی کے دل دماغ کو نیچا کر دے۔ دوسری بات ہوتی ہے جو میں نے بیان کیا وہ تو، اس لیے یہاں پر فرمایا کہ غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ، میں نے یہ بات کی کہ وہ درباری شاعر تھے، اور میں نے توجہ دلائی کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں پر نظر رکھے۔ ہمارے بعض لوگ بہت جلد کہ کیا نہیں ہوگا، ذرہ برابر نظریہ جب اس میں کوئی خلل آتا ہے نا تو انسان کہیں سے کہیں جا گرتا ہے۔ جو نظریات ہوتے ہیں، مسلمہ جو نظریات ہوتے ہیں، ان پر بالکل ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں ہمارے اہل سنت و جماعت میں بعض لوگ کہتے ہیں کیا نہیں ہے، تو میں نے پاکستان اس کا رزلٹ کیا نکلتے ہیں، تباہ کن نظریات۔ جب بھی کوئی قوم کسی کے نظریے پر ضرب لگاتی ہے نا، اس کے عقیدے پر ضرب لگاتی ہے نا، اس کی ان سچائیوں پر درجے کو، وہ انسان کے عقیدے میں وہ انتہائی سچی بات ہوتی ہے، اس کو جب ڈسٹرب کرتی ہے نا، اگر انسان ایک مرتبہ اس پر کمپرومائز کر لے تو پھر آگے وہ انسان گڑھے کے سوا اس کا کوئی مکان نہیں رہتا۔ اسی لیے ہمارے اہل سنت و جماعت میں بھی آج ایک گروپ ہے، وہ احمقوں کا گروپ ہے، بیوقوفوں کا گروپ ہے، پتہ نہیں کہ ہم کیا کریں، اس کے رزلٹ کیا نکلیں گے۔ پوری تاریخ پڑھ کر دیکھ لو، جو قومیں ہیں ہمیشہ ہی دشمن قوموں نے لوگوں کے نظریات کو دبا کرتے ہیں۔ بھائی جسم اپنی مرضی سے مرتے ہیں، کوئی بھی نہیں، اور یہ اسلام میں بھی نہیں ہے، کسی میں بھی نہیں ہے کہ انسانوں کو مارو۔ یہ دنیا کی کوئی قوم کا نظریہ نہیں کہ انسان کو مارو۔ انسان میں ٹیمپریری طور پر تھوڑے بہت ان کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے، اصل اس کو دبانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور دبتا نہیں ہے انسان جب تک اس کا نظریہ نہ دبے۔ نظریہ جب تک زندہ ہے، کیا کسی کو دباؤ گے، کیا کر لو گے کسی کے ساتھ؟ اس لیے بڑی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عوام تو عوام ہوتی ہے نا، وہ تو ان سے تو غلطیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن جو ذمہ دار لوگ ہیں نا، ان کو انتہائی ایکٹیو رہنا چاہیے کہ ہمارے نظریے پر کوئی آدمی حملہ آور نہ ہو۔ کبھی کبھی تو دشمن حملہ آور ہوتے ہیں نا، تو ان کا حملہ اتنا نقصان نہیں دیتا۔ جو اندر کے منافقین ہوتے ہیں نا، یہ خطرناک لوگ ہوتے ہیں، احمق قسم کے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، یا تو پیسے کے ذریعے اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں، ایک قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ پیسہ نہیں ہوتا، احمق ہوتے ہیں، حماقت ہوتی ہے ان میں، بیوقوفی ہوتی ہے، سمجھتے نہیں ہیں، اور نظریات مخالف کے نظریے سے متاثر ہو جاتے ہیں،
اور پھر آپ نے بھی چون چون شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور وہ کمزوریاں پھر آگے اس کے نتائج بڑے تباہ کن نکلتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت کعب یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، یہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ اب فرمایا کہ غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الغزوۃ حین طابت الثمار والظلال، یہ غزوہ میں نے پہلے عرض کیا یہ کوئی جون جولائی کا مہینہ تھا، چونکہ گرمی کا مہینہ، شدید گرمی پڑتی انہی مہینوں میں پڑتی ہے۔ فرمایا پھل پک چکے تھے، اور ایک تو پھل بھی انہی مہینوں میں پکتے ہیں، دوسرا جو لوگ اس خطے میں رہتے ہیں نا جی، جو اکویٹر پر، ان کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں جو درختوں کی چھاؤں ہوتی ہے نا، سایہ ہوتا ہے، اس کا کیا لطف ہوتا ہے۔ یورپ میں بیٹھے والے لوگ یہ اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ انہی ایشیائی ممالک میں، ایشیا سے مراد جو ایکویٹر پر ملک ہیں، جو جہاں پر گرمی پڑتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ گرمیوں میں جو درختوں کے سایہ ہوتا ہے اس کی کیا لطف ہے، کیا اس کا یعنی ایک انسانی زندگی پر۔ تو فرمایا والظلال، جو چھائیں تھیں نا، اب وہ موسم آ چکا تھا کہ جب ہم درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، اور بہت لطف آتا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ گرمیوں کے دن ہوں، پھل پکے ہوں اور سایہ گنا ہو اور آدمی اس کے نیچے بیٹھے تو کیا انسان فیل کرتا ہے، یہ وہ پورے لوگ جانتے ہیں۔ فرمایا فانا الیہا اسعد، میں ان لوگوں میں سے ایک تھا کہ جو ان پھلوں، پکے ہوئے پھل جب پکتے ہیں نا تو ان کو کھانا، اور جناب گھنی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا جس کو بہت پسند تھا، تو میں یہ میری پسندیدہ چیزیں تھی۔ سال کے انتظار کے بعد وہ مہینہ آ گیا کہ جب میں نے پھل بھی کھانے تھے اور میں نے اس سائے کے نیچے بھی بیٹھنا تھا۔ فرمایا فتجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معہ، تو دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان غزوے کی تیاری فرما رہے تھے۔ وَتَفِقْتُ أَغْدُ لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَعَهُ، صبح کے وقت میں بھی جاتا کہ تاکہ میں بھی کوئی تیاری وغیرہ کروں، تو لیکن کیا ہوتا کہ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، میں جاتا لیکن کام کوئی نہیں کرتا، بغیر کام کیے، بغیر کوئی تیاری وغیرہ کیے میں واپس آ جاتا۔ وَأَقُولُ فِي نَفْسِي، میں اپنے آپ سے یہ کہتا أَنَا قَادِرٌ عَلَىٰ ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ، بھائی کیا ہے، میرا باغ تیار ہے، میرے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، میرے لیے کیا مسئلہ ہے، ہم جب چاہیں گے تیاری کر لیں گے۔ یہ جو ٹال مٹول کی پالیسی ہوتی ہے نا جی، اور اس میں بہت زیادہ لیسن ہے ہمارے لیے، یعنی میں نے پیسے پر اعتماد کیا، اپنی خوشحالی پر اعتماد کیا، اپنے مال دولت پر اعتماد کیا، میں نے کام عملاً کچھ نہ کیا اور ٹال مٹول میں نے شروع کر دی۔ کیوں ٹال مٹول؟ فرمایا اس لیے میں نے کہا یہ پیسہ، وہ کسی نے کوئی آدمی گیا نا منڈی کی طرف، تو کسی نے پوچھا بھائی کدھر جا رہے ہو؟ جناب ادھر جا رہے ہو، تو کیا بھائی بکرا خریدنے کے لیے؟ آپ کو انشاءاللہ۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ کا کیا مسئلہ ہے، کیسے میری جیب میں بکرے منڈی میں انشاءاللہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو ہوا کیا کہ اس کے راستے میں جیب قتل نے اس کی جیب قتل لی، تو واپس جب آیا نا تو جس آدمی سے اس نے یہ کہا نا، تو وہ آدمی ادھر تو دیکھا کہ خالی ہاتھ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا، بکرا وغیرہ نہیں لے کر ہے؟ اس نے کہا کیا کروں، انشاءاللہ میں ادھر سے ادھر گیا، انشاءاللہ جب میں منڈی میں پہنچا، انشاءاللہ یہ بات لوگ ہیں وہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا لفظ کس وقت کیسے استعمال کرنا ہے، اور یہ بھی میں بالکل یہ میرے ساتھ باقی میں غیبت نہیں کرتا، بتانے کے لیے بھائی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے نا لفظ استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو میرا ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا ماشاءاللہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے نا، ماشاءاللہ بہت جو ہے نا ان کا جنازہ ہوا، ماشاءاللہ میرے والد صاحب نے ماشاءاللہ بڑی بیماری دیکھی ہے۔ یہ ریئل واقعہ ہے۔ تو میں نے خیر چونکہ ان پر صدمے کا غلبہ، تو میں نے سوچا بھائی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ کا لفظ کس وقت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر لفظ ہر جگہ تو نہیں استعمال ہوتا۔ تو انہوں نے کہا جناب ماشاءاللہ میں ادھر گیا، ماشاءاللہ جب میں منڈی میں پہنچا تو ماشاءاللہ ایک بکرا مجھے بہت پسند آیا، تو انشاءاللہ جب بہت پسند آیا
تو میری بات ان سے طے ہو گئی، تو انشاءاللہ میں نے کہا یہ دوں گے، انشاءاللہ جب اس نے کہا یہ، تو انشاءاللہ جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ نیچے چلا گیا۔ یہ بات ہے، یہ بات نہیں جی، وہ پھر تو ہر بات میں انشاءاللہ، پھر ہر بات میں انشاءاللہ، اللہ کے بندے پہلے انشاءاللہ کو نا جو جگہ تھی۔ تو بات یہ ہے کہ سامان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، یا دنیا کے اسباب پر نہیں، اعتماد خدا کی ذات پر ہونا چاہیے۔ تو یہ دیکھ لو یہ نقصان کیا ہوا ان کو اس پر، کیونکہ انہوں نے کہا میرے پاس پیسہ ہے جی، مجھے کیا ہے، یہ تیاری کریں نا، میں تو ایک دن میں پیسے سے یہ بھی لوں گے، یہ بھی ساری چیزیں ایک دن میں تیاری کر کے ہم چلے جائیں گے۔ تو فرمایا فلم یزل یتمادا بی حتی استمر بالناس الجد، میں ٹال مٹول کرتا رہا اور لوگ محنت کرتے رہے، وہ اپنی تیاری میں رہے۔ تو اب انشاءاللہ یہ حدیث سے پاک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو میں نے بات کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام